آج ہم ایک ایسی کہانی میں غوطہ لگائیں گے جو صبر، حسد اور تقدیر کی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مشہور کتاب تاریخ طبری سے ہم تک پہنچی حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہم السلام کی داستان ہے۔ اس کہانی کی شروعات ایک ایسے پراسرار خواب سے ہوتی ہے جس نے آنے والے وقت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور اس ساری داستان کا آغاز ہوتا ہے ایک نوجوان لڑکے یوسف کے ایک ایسے گہرے خواب سے جسے اپنے والد یعقوب سے بیان کرتے وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ تو پہلا حصہ ہے بیٹے کا پیشن گوئی بھرا خواب۔ دیکھیے، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسی نشانی تھی جو مستقبل کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لیکن یہی خواب خاندان کے اندر حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکانے والا تھا جو یوسف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ حضرت یعقوب، جو صرف ایک والد ہی نہیں، ایک نبی بھی تھے، وہ فوراً اس خواب کی گہرائی کو سمجھ گئے۔ ان کی یہ تنبیہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک والد کا وہ خوف تھا جو جانتے تھے کہ حسد جیسی انسانی کمزوریاں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ خطرناک موڑ لیتی ہے۔ کنویں میں دھوکہ۔ والد کی محبت میں یوسف کو زیادہ توجہ ملنا ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا بیج بو چکا تھا، اور یہ حسد جلد ہی ایک خوفناک سازش میں بدل گیا جس کا مقصد صرف ایک تھا: یوسف کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا۔ ان کا منصوبہ صرف غصے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا اور ظالمانہ منصوبہ تھا۔ اس کا ہر قدم والد کو بہلانے سے لے کر یوسف کو دور لے جانے، کنویں میں پھینکنے اور پھر جھوٹا ثبوت کھڑنے تک سب کچھ دھوکے کی ایک کڑی تھی۔ اور پھر بھائی اپنے والد کے پاس واپس لوٹے، آنکھوں میں جھوٹے آنسو اور ہاتھ میں ایک خون سے لت پت قمیض۔ یہ ایک ایسے سانحے کا ڈرامہ تھا جو کبھی ہوا ہی نہیں، لیکن ایک باپ کے دل کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ یہاں سے کہانی کا تیسرا اور شاید سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے: مصر میں آزمائشیں۔ کنویں سے نکلنا کوئی نجات نہیں تھی، بلکہ ایک نئے اور بہت لمبے سفر کا آغاز تھا۔ اب یوسف اپنے گھر والوں سے بہت دور ایک اجنبی سرزمین پر تھے، جہاں ان کے صبر کا ہر قدم پر امتحان ہونا تھا۔ ذرا ان کے سفر کا تصور کریں۔ کنویں سے نکلے تو غلامی میں پھنس گئے، غلامی سے محل تک پہنچے تو وہاں ایک نئی سازش نے آ گھیرا، اور آخر میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سالوں کے لیے قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ یہ صرف جسمانی مصیبتیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے ایمان اور صبر کا شدید ترین امتحان تھا۔ جب محل میں انہیں ایک شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو یوسف اپنی دیانتداری پر قائم رہے۔ گناہ کے بدلے آزادی کو ترجیح دینے کے بجائے انہوں نے سچائی کی خاطر قید کو چن لیا، اور یوں انہیں بے قصور ہوتے ہوئے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب کہانی اپنے چوتھے حصے میں داخل ہوتی ہے، قید خانے سے اقتدار تک۔ سالوں کی قید کے بعد جب ایسا لگ رہا تھا کہ امید کی ہر کرن دم توڑ چکی ہے، تقدیر نے اپنا کھیل کھیلا۔ رہائی کا راستہ ایک ایسی غیر متوقع جگہ سے نکلا کہ سب حیران رہ گئے: مصر کے بادشاہ کے ایک پراسرار خواب سے۔ مصر کا بادشاہ ایک ایسے خواب سے پریشان تھا جس کی تعبیر اس کے دربار میں موجود کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا تھا، اور یہیں سے یوسف کی دانائی کے چمکنے کا راستہ بنا۔ قید خانے کی تاریکی سے یوسف نے نہ صرف خواب کی تعبیر کی، بلکہ ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ یہی تو ان کی اصل دانائی کا ثبوت تھا۔ انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ اس کا ایک عملی حل بھی فراہم کیا۔ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے جو بحران کی پیشگوئی بھی کرتا ہے اور اس سے نپٹنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور بس ان کی اسی قابلیت نے ان کی قسمت بدل دی اور انہیں قید خانے کی پستی سے اٹھا کر ملک کے سب سے اونچے عہدوں میں سے ایک پر پہنچا دیا۔ اور اب کہانی کا آخری اور سب سے جذباتی حصہ: خاندان کا ملاپ۔ سالوں بعد وہی قحط جس کی پیشگوئی یوسف نے کی تھی ان کے بھائیوں کو مدد مانگنے مصر لے آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس طاقتور وزیر سے وہ اناج کی بھیک مانگنے آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بھائی ہے جسے انہوں نے کبھی مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ذرا سوچیں، انکشاف کا وہ لمحہ بھائیوں کے لیے کتنے شدید صدمے اور شرمندگی کا رہا ہوگا جب وہ اس طاقتور حاکم کے سامنے کھڑے تھے جسے انہوں نے کبھی مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اتنے سالوں کی تکلیف کے باوجود یوسف نے انتقام کا راستہ بالکل نہیں چنا۔ اس کے بجائے انہوں نے مکمل معافی کی پیشکش کی۔ یہ فضل اور کردار کی بلندی کا ایسا مظاہرہ تھا جو ان کی تمام آزمائشوں پر بھاری تھا۔
اور اس طرح جب ان کے 11 بھائیوں اور والدین نے احتراماً ان کے سامنے سر جھکایا تو ان کے بچپن کا وہ خواب ایک شاندار حقیقت بن گیا۔ یہ طاقتور داستان ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں کچھ بہت گہرے اور لازوال سبق سکھاتی ہے کہ کس طرح حسد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور سچائی آخرکار کامیابی دلاتی ہیں، اور یہ کہ اللہ جسے چاہے تمام مشکلات کے باوجود عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور یہ کہ صبر واقعی کس طرح ایک آزمائش کو فتح میں بدل سکتا ہے۔